سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی سیرت پر سوانے پر کچھ باتیں آج کی گفتگو کا موضوع ہیں۔ کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال شعبان المعظم میں ہوا یا رجب میں ہوا، ان دو مہینوں میں سے با اختلاف روایات آپ کا وصال ہے۔ امت مسلمہ کو فقہ کا بہت بڑا ذخیرہ دینے میں اور لوگوں کو مسائل شرعیہ سے آگاہ کرنے میں جس شخص نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ امام صاحب ایک تابعی بزرگ ہے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے بہت سارے صحابہ کی زیارت کی، ان کی خدمت میں رہے، ان سے دین سیکھا اور پھر امت مسلمہ کو دین کے اصول بنا کر عطا فرمائے۔ قیامت تک جتنے لوگ بھی فقہی مسائل سیکھیں گے وہ سارے امام اعظم ابو حنیفہ کا شکریہ ادا کر کے سیکھیں گے۔ فقہ ہوتی کیا ہے؟ قرآن پاک فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اس سے پوچھ لیا کرو جسے اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ تمہیں جب علم نہ ہو تو ان کے پاس جاؤ جنہیں اللہ نے علم دیا ہے۔ اس کا نام فقہ ہے۔ کسی عالم کی، کسی بزرگ کی تقلید کرنا، اس کے مقلد ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی ایک شخصیت کے، ایک بزرگ کے قول پر اعتبار کرتے ہوئے کہ اس کو دین کا علم زیادہ ہے تو جو بات وہ بتائے، چونکہ ہر آدمی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ سارے قرآن کا مطالعہ کرے، تفاسیر کا مطالعہ کرے، احادیث کا مطالعہ کرے، ان کی شرح دیکھے، صحابہ کرام کے اقوال دیکھے، صحابہ کا اس مسئلے میں کیا موقف تھا، کیا رائے تھی، ہر چیز کو پرکھے۔ ہر آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہوتی، تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ کے قانون بنا دیا گیا کہ ایک امام کی تقلید کر لو۔ دلیل کیا ہے؟ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا تھا۔ یہ بات آپ نے تھوڑا سمجھنی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے دور کا ایک نیا فتنہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک میں حدیث ہے، اور بندے بھی بڑی جلدی آ کے کہتے ہیں جی وہ فلاں آدمی تو قرآن اور حدیث کے بعد بات ہی نہیں کرتا، صرف قرآن اور صرف اس کے علاوہ تو بات ہی نہیں کرتا۔ ذرا ایک سوال کا جواب دیجیے، یہ جو بخاری شریف کی حدیث آپ کو بتائی جاتی ہے تو یہ ہمیں کس نے بتایا ہے کہ یہ نبی پاک کی حدیث ہے؟ جی امام بخاری نے۔ کس نے بتایا؟ تو اعتبار کس پر کیا آپ نے؟ جی یہاں تو کوئی بندہ کہے نا جی مجھے ڈائریکٹ نبی پاک نے بتایا ہے، پھر تو سمجھ میں آئی قرآن اور تو جب تو امام بخاری پر اعتبار کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ نبی پاک کی حدیث ہے، تو مان رہا ہے، تو پھر اعتبار کس پہ ہوا؟ بولے اس بات کو سمجھیں۔ لوگ آپ کو بڑا صاف ستھرا سا نعرہ دیتے ہیں صرف قرآن اور صرف حدیث، تو بھائی یہ بتاؤ چلے قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے، صحابہ نے ہم تک پہنچا دیا، تو حدیث کیسے آئی؟ ان لوگوں سے بگڑ کر ایک نیا فرقہ بن گیا، وہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، ہم حدیث بھی نہیں مانتے۔ چکڑالوی گروپ اس کو کہتے ہیں۔ وہ لاہور میں بھی کچھ طبقہ اس کا پایا جاتا ہے، وہ بگڑ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف قرآن پاک، حدیث تو اماموں نے بنائی ہے، اماموں نے لکھی، ہم نہیں مانتے۔ وہ ایسے نہ کرو بھائی، اس طرح تو سارا دین مشکوک ہو جائے گا۔ علم والوں کا رستہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ قرآن پاک میں۔ کس نے بتایا؟ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو جس کو علم ہے اس سے جا کے، بھئی مجھے گاڑی نہیں چلانی آتی تو میں اب کہوں گا پہلے قرآن پاک سے مجھے نکال کے دو گاڑی، مجھے اللہ سکھائے چلانی۔ حدیث پاک میں پہلے لکھا ہو کہ گاڑی یہ اس کا نمبر ہو، فلانی علاقے کی بنی ہوئی ہے، میں کسی بندے سے سیکھ لوں یا مجھے حدیث پاک سے مل جائے گا؟ تو بھئی یہ عجیب سی بات ہے۔ تو گاڑی چلانی سیکھنی ہے تو جس کو گاڑی چلانی آتی ہے اس کے پاس جا سیکھ لے، تو دلیل مانگنے لگ گیا۔ تو بھئی قرآن اور حدیث کا علم جس بندے کو زیادہ ہے اس سے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں آپ، وہ آپ کو بتائے گا آپ نے کیا کرنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اگر آپ کو شوق ہے خود مجتہد بننے کا تو ٹھیک ہے، آپ اتنا علم حاصل کریں، وہاں تک آپ جائیں۔ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ صاحب کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کرے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو بڑا فائدہ ہو جائے گا، بڑا فائدہ ہوگا یہ لفظ اگر آپ سمجھ گئے۔ اللہ کرے میری قوم سمجھدار ہو جائے، آمین تو کہنا۔ اللہ کرے سنی کو بھی کچھ سمجھ آنے لگ جائے۔ خواجہ صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا امام اعظم کی بات نہیں ماننی چاہیے۔
امام اعظم کی بات ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، بڑی موٹی بات۔ خواجہ قمر الدین سیالوی کہنے لگے تیری یہ بات مان لوں؟ تیری بات کوئی نہیں سمجھ آئی آپ؟ کہنے لگا امام اعظم کی بات، آپ فرمانے لگے تیری یہ بات مان لوں؟ بندہ چپ کر گیا، کہنے لگا جی آپ نے کہا کہا، کہنے لگے تیرے جیسے فضول کی مانو اور امام اعظم ابو حنیفہ کی نہ مانو؟ فرمانے لگے تو خود اپنی تقلید کرا رہا ہے۔ خود ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی ہم نہیں کسی کی مانتے، ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں صرف قرآن اور حدیث کی مانو۔ اور میں نے کہا تو مان اپنے مولوی صاحب کی رائے، ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں قرآن اور، تو میں نے کہا تو مولوی صاحب کی مان رہا ہے، قرآن حدیث کی کب مان رہا ہے؟ چھوڑ سارے کام، چل مدرسے داخل ہو، پہلے اصول سیکھ دین کے، پھر پورا دین پڑھ، اور پھر مجھے آ کے بتانا پورے دین میں سے کہ میں نے سیکھ لیا ہے، پھر میں مانوں گا، ورنہ تو مولوی صاحب کی مان رہا ہے۔ تقلید تو کر ہی رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں، تو ہم تقلید کیوں کرتے ہیں؟ سمجھے اس بات کو۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا۔ نبی پاک نے فرمایا معاذ تمہارے پاس لوگ اپنے مقدمے لے کے آئیں گے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا قرآن دیکھ کے فیصلہ کروں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر تجھے قرآن پاک سے نہ ملا تو، اگر آپ غور سے سن رہے ہوتے تو آپ کو اس بات پہ اعتراض ہونا تھا، جو میں نے کہا اس پہ آپ کو اعتراض ہونا تھا اگر آپ غور سے میری بات سن رہے ہوتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں ہے نہیں، فرمایا اگر تجھے نہ ملا تو، لفظوں پہ غور کیا کریں، اگر تجھے نہ ملا تو، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک سے جا کے پوچھتا ہوں کہاں رکھی ہوئی ہے، اور مجھے قرآن پاک بتاتا ہے کہ فلانی جگہ۔ یہ نہیں کہ قرآن میں مسئلے کا حل موجود ہے، ہر آدمی کے پاس اتنی عقل نہیں ہوتی کہ مسئلے کا حل بتا سکے، عقل نہیں اتنی ہوتی، شعور نہیں ہوتا۔ بلکہ امام بخاری خود امام شافعی کے مقلد ہیں، لو کر لو گل، بہت بڑے محدث ہیں اور خود مثال بیان کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جو پنساری ہوتا ہے نا اس کے پاس جڑی بوٹیاں ساری ہوتی ہیں، اور اسے نسخے کا پتہ، کس جڑی بوٹی کو کس کے ساتھ ملائیں، کس کو کس کے ساتھ رکھیں تو کیا نسخہ بنتا ہے، یہ پنساری کو پتہ، یہ حکیم کو پتہ ہوتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں ہم نے حدیثیں ساری جمع کر دی ہیں، پر کس حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ امام اعظم بتائیں گے، یہ امام شافعی بتائیں گے، یہ امام مالک بتائیں گے، یہ امام محمد بن حنبل بتائیں گے، وہ اسپیشلسٹ ہیں۔ ہم جمع کرنے والے ہیں، وہ حدیثیں سامنے رکھ کے امت کی رہنمائی کرنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ تو جا رہا ہے، اگر تجھے وہ مسئلہ قرآن سے نہ ملا تو کیا کرے گا؟ عرض کی حضور قرآن سے نہ ملا تو آپ کی حدیث سے تلاش کر لوں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر وہاں بھی تجھے نہ ملا تو، یہ نہیں کہ ہے نہیں، اگر تجھے نہ ملا تو، عرض کی یا رسول اللہ پھر میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی رائے بیان کروں گا۔ تو نبی پاک نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا پھر اللہ تیری مدد کرے گا، اللہ تیری، یہ فقہ ہے، یہ اتنی سی فقہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ ہر آدمی کو ہر شے نصیب۔ بابا فرید الدین گنجے شکر کے پاس بندہ آ گیا، اس نے کہا پرانا بخار ہے جاتا کوئی نہیں۔ بابا صاحب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھونک ماری، بندہ کہتا ہے بیٹھے بیٹھے میرا بخار اتر گیا۔ اس نے گاؤں جا کے اعلان کر دیا جس کا نہیں اترتا سارے ہی آ جاؤ، راش ہو گیا، پھونکیں بڑی نکلی، شفا کوئی نہیں۔ لوگوں نے پکڑ کے پھینٹی لگائی، انہوں نے کہا اتنی دور سے آئے ہیں اور تو اللہ کے بندے راہ میں ایک کو بھی نہیں آیا۔ وہ بابا صاحب کے پاس آ گیا، کہنے لگا سورۃ اخلاص دو ہیں کہ ایک ہی ہے؟ بابا صاحب کہنے لگے بیٹے ایک ہی ہے۔ کہا حضرت جی آپ پھونک مارے تو بیٹھے بیٹھے بخار اتر جائے، میں نے 100 دفعہ پڑھی ہے، 100 پھونکیں ماری ہے، ایک کا بھی نہیں نکلا، آپ کوئی اور والی پڑھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے سورۃ اخلاص ایک ہی ہے، پر منہ بھی تو فرید الدین کا چاہیے نا، منہ بھی تو۔ فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، میں نے کبھی غیبت نہیں کی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، میں نے کبھی اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ فرمایا میں نے اس زبان میں طاقت پیدا کی ہے
پھر جب قرآن کا نور آیا ہے تو اللہ نے تاثیر بنا دی ہے، پھر اللہ نے اثر پیدا کر دیا۔ تو بھائی ہر آدمی ہر چیز سمجھنے کے قابل ہے۔ یہی ہمارے بزرگوں کا موقف ہے، یہی ہمارے بزرگوں کی رائے ہے کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھو، اس میں سے مسئلہ اخذ کرو۔ دلیل، پرانے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ قسمیں کھایا کرتے تھے، قسمیں بڑی عجیب کھاتے تھے۔ ایک بندے نے قسم کھا لی کہ میرا کام ہو گیا تو وہ والی عبادت کروں گا جو اس وقت دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو، اتنی سخت قسم کھا لی۔ اب وہ کام ہو گیا تو کیا کرے؟ اگر نماز پڑھے تو لوگ پڑھ رہے ہیں ساری دنیا میں نمازیں، اذان پڑھے تو پتہ نہیں کہاں کہاں اذان ہو رہی، پھنس گیا، معاملہ الجھ گیا تو غوث اعظم جیلانی کے پاس گیا، کہا حضور اب کیا کروں؟ آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، حرم شریف چلا جا، کعبہ تو ایک ہی ہے نا پوری دنیا میں، ایک منٹ کے لیے سب لوگوں کی منت کر کے طواف رک جائے، ایک چکر طواف کا تو اکیلے کر لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اب یہ فقاہت ہے، ہر آدمی کو نصیب، ہر آدمی کو یہ نصیب نہیں ہوتی، یاد رکھ۔ آگے چلیے، امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ، ایک بادشاہ نے قسم کھا لی، اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب مسئلہ بن گیا، کدھر سے نکالیں؟ اب قرآن پاک میں یہ لفظ کہیں نہیں لکھا کہ عورت چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، کسی حدیث میں نہیں لکھا واضح طور پر کہ بی بی چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ علماء کوفہ بیٹھ گئے، علماء بغداد بیٹھ گئے، علماء مصر بیٹھ گئے، بادشاہ تھا، اور پھر جو اس کی بیوی تھی وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اگر یہ طلاق ہو گئی تو 2 ملکوں کی جنگ چھڑ جائے گی، حالات خراب ہو جائیں گے۔ علماء پریشان ہے کہ جائیں تو کدھر جائیں؟ لوگ پریشان ہوتے ہوتے امام اعظم کے پاس چلے گئے، کہنے لگے سارے مولوی کہتے ہیں طلاق ہو گئی، آپ بتائیں۔ امام صاحب کہنے لگے کوئی نہیں طلاق ہوئی۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتا ہے میں نے سب سے حسین انسان کو پیدا فرمایا ہے، تو جب سب سے حسین انسان ہے تو چاند سے بھی زیادہ انسان ہی حسین ہے۔ فرمایا لہذا اس کی بیوی کو طلاق، مسئلہ تو قرآن پاک سے حل فرمایا نا، لیکن ہر آدمی کی وہاں تک رسائی ہو سکی، یہ فقاہت، یہ علم ہے، اور یہ اللہ سب کو عطا نہیں کرتا، یہ کسی کسی کا نصیبہ ہوتا ہے، کسی کسی۔ اور ویسے ابھی اب تو لوگوں کو شوق ہے نا، ہر بندہ ہر کام کرنا چاہتا ہے، صحابہ یہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق سے پیارا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا، وہ 5 نمازوں کی امامت کرتے تھے، تراویحوں کی باری آتی تھی تو حضرت ابی بن کعب کو آگے کھڑا کرتے تھے، فرماتے تھے تو پڑھا۔ حضرت جناب سیدنا عمر فاروق کو بھی بڑا اعلیٰ قرآن پڑھنا آتا تھا، لیکن جب اچھی قرات سننے کو دل کرتا تھا تو حضرت ابو سعید خدری کو بلاتے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلاتے، ان سے سنتے تھے۔ بھائی ہر آدمی دوڑ کے آگے بڑھ گیا ہے اور لوگوں کو بزرگوں کے خلاف اکساتا ہے، کہتا کوئی تقلید نہیں، ہمیں خود سمجھ میں آتی۔ خدا کے بندے، جب صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابہ، حضرت عمر فاروق کا طریقہ یہ تھا، جب کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا تو کہتے علی کے پاس جاؤ، اس لیے کہ جو علم اللہ نے علی کو عطا فرمایا وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا، جو علم اللہ نے، اور اس کی دلیل ان کی فقاہت ہے۔ ایک بی بی تھی، دائی تھی، وہ اس کے گھر میں بچے جنم لیتے تھے، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں علم جو ہوتا ہے نا وہ علم ہوتا ہے، فقاہت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے، یہ رب کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ نہ اس میں حسد ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے مجھے کیوں نہیں ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک بی بی کا خیمہ تھا، جھونپڑی تھی، جیسے آج ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بی بی تھی، وہ دائی تھی، کام کرتی تھی یہ والا، اس کے گھر میں 2 کیس اکٹھے آ گئے، نہ اتنی لمبی چوڑی لائٹیں ہوتی تھی، اس نے اپنی جھونپڑی میں دونوں بیویاں اکٹھی تھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ رات بڑی گہری تھی، اندھیرا بڑا سخت تھا، ایک کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، دوسری کے گھر میں بچی پیدا ہوئی۔ اب جب صبح کا اجالا نکلا تو جھگڑا شروع ہو گیا، دونوں بیویاں مطالبہ کرتی ہیں بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے۔ اب وہ دائی بھی نہیں بتا سکتی، اندھیرا بڑا سخت تھا، بوڑھی عورت تھی، سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ تلواروں تک بات چلی گئی، لوگوں نے کہا کیوں لڑتے ہو جب مولا علی شیر خدا جو موجود ہے۔ انا مدینہ تو علم و علی بابوہا، نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا جب اتنا بڑا شخص موجود ہے تو ضرورت ہی نہیں۔ لوگ پریشان ہو کے گئے، جا کے کہنے لگے حضور ایک مسئلہ آ گیا، ذرا سوچ کر غور کر کے بتائیے۔ اندھیرے میں بچہ پیدا ہوا، ایک بی بی کے ہاں بیٹا، ایک کے ہاں بیٹی، اب دونوں بیٹی کی طلبگار ہے، فیصلہ کیسے کرے؟ تو حضرت علی نے کہا بڑے تم پریشان آئے تھے، یہ بھی کوئی بات ہے، دونوں بیویوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے تولو، جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے۔
کہا حضرت یہ مسئلہ آپ نے کیسے نکالا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے نکالا ہے۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے بیٹے کے 2 حصے رکھے ہوئے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ رکھا ہوا ہے، تو جب اللہ کسی کے گھر میں بیٹا دیتا ہے تو دودھ بھی وزنی ہوتا ہے، اس لیے کہ ڈبل وزن کا ہوتا ہے۔ انہوں نے دودھ نکال کے تولا، مقدار 1 جتنی، مقدار 1 جتنی، اس کا ½ کلو دودھ، اس کا 1 کلو وزن کیا تو پورا ہو گیا۔ پیمانے رکھے گئے تو وہ ناپنے میں اور تھا، تولنے میں اس کا دودھ وزنی نکلا۔ جب دودھ وزنی نکلا تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرمانے لگے جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے، اللہ ڈبل وزن کا دودھ عطا کرتا۔ اب مسئلہ کہاں سے نکلا بولیے؟ لیکن ہر بندہ نکالنے کی طاقت، یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے۔ صحابہ کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی صحابہ کو، ایک تو وہ اتنی لاپرواہی کی نماز نہیں پڑھتے تھے جتنی ہم پڑھتے ہیں۔ اتحیات میں بیٹھے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، اتحیات میں بیٹھ کے بندے پوچھتے ہیں آگے، کہتے ہیں حضرت میں اتحیات میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ساری پڑھ لی ہے، وہ تو رکوع کا وقت ہے تو یاد آیا کہ یہ تو اتحیات ہے۔ اتنی لاپرواہی کی پہلے تو وہ نمازیں نہیں پڑھتے، پھر اگر کسی کو غلطی ہو جاتی تو سامنے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ والدہا موجود تھا، وہ حضور سے پوچھ لیتے۔ جب وقت گزرنے لگا نا، تابعین کا زمانہ آیا تو پھر مسئلہ بنا، ایک تو تھوڑا تھوڑا مشکات نبوت سے لوگ دور ہوئے تو لاپرواہی بھی آنے لگی۔ اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ سورۃ فاتحہ بھول جائے تو کیا کریں؟ رکوع میں بندہ چلا گیا تو رکوع تو کر لیا لیکن سبحان ربی العظیم نہیں یاد رہا تو کیا کریں؟ سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا تو کیا کریں؟ اب مسائل بنے، اب ضرورت ہوئی۔ امام اعظم نے اصول فقہ مرتب کی، ہمیں بتایا کہ نماز میں فرض کیا ہے، نماز میں واجب کیا ہے، نماز میں کیا شے ضروری ہے اور کیا شے ضروری نہیں ہے۔ وہ بھی انہوں نے حدیثیں سامنے رکھی کہ نبی پاک نے کس کس بات کی کتنی تاکید کی، کس کس بات کی زیادہ تاکید نہیں فرمائی۔ پھر انہوں نے مسئلہ بتایا کہ قیام کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، لیکن رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے، اگر کسی کی رہ بھی جائے گی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ قوما کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، لیکن سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے، رہ بھی گیا تو نماز، جو سجدہ ہی نہیں کرے گا اس کی نہیں۔ تو یہ اصول بنائے امام اعظم۔ امام اعظم کون تھے؟ کپڑے کے ایک بہت بڑے تاجر تھے، ان کے بیٹے تھے، پورا نام تھا نعمان بن ثابت۔ امام اعظم ان کا لقب ہے، ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے۔ لوگ جب اپنی مرضی کی باری آتی ہے تو حرم شریف کے حوالے دینے شروع کر دیتے ہیں، حرم شریف میں جو ہوتا ہے، حرم شریف میں میں نے کہا چلو وہی مان لو، مسجد نبی میں باب بلال سے داخل ہو جاؤ یا باب ہجرت سے داخل ہو جاؤ۔ مسجد نبی میں جب داخل ہوگے، اندر مسجد کے قدم رکھو گے دونوں دروازوں سے جا کے، تو جو کھلا سین ملے گا، اس سین کے اوپر یوں سامنے نظر ڈالو گے تو 4 اماموں کے نام لکھے ہوئے فقہ کے، جو سب سے پہلا نام لکھا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھا ہوا ہے۔ آج بھی مسجد نبی میں، آج بھی دوسرا امام شافعی کا، تیسرا حضرت امام مالک کا، چوتھا امام محمد بن حنبل کا، اور آج بھی فقہائے مکہ اور مدینہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو امام محمد بن حنبل کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں، اور ہر جگہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم فقہ کے ماننے والے مقلد ہیں امام محمد بن حنبل کے، وہ اعلان کرتے ہیں، انہوں نے لے کے لگایا ہوا۔ ایک پوری دنیا کی لوگ تو کسی نہ کسی امام کی تقلید کریں، اور ایک چھوٹی سی جماعت اٹھ کے کہے نہیں ہمیں ڈائریکٹ سمجھ آئی ہے، تو کیسے بھائی تمہیں سمجھ آ گئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت تھا، کوفے میں پیدا ہوئے تھے، صحابہ کے شاگرد تھے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، باپ تاجر تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں سیانا ہوا تو تجارت میں لگ گیا، ریشمی کپڑے کا کاروبار تھا، بہت بڑا گھرانہ مالدار تھا ہمارا، میں گلی سے گزرتا تھا، رستے میں امام شافعی کا مدرسہ تھا، میں بچوں کو پڑھتے دیکھتا تو مجھے شوق ہوتا، اکثر میں وہاں 2-4 منٹ 10 منٹ قیام کرتا۔ ایک دن امام شافعی نے بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کپڑے کا کام کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے تیرے چہرے میں بڑی چمک ہے، تیرے چہرے میں بڑی روشنی ہے، مجھے لگتا ہے میرا رب تجھ سے کوئی بڑا ہی کام لینے والا ہے، تو آ نہیں جاتا، پڑھ نہیں لیتا۔ اقبال کہتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اللہ کرے کسی کو کوئی مل جائے، کسی کو کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے، اللہ کرے کوئی مل جائے۔ فرماتے امام شافعی نے میری بات ہوئی تو میں حضرت حماد کے مدرسے میں داخل ہو گیا۔ امام حماد بہت بڑے مفتی تھے،
सनद भी सुन ले। इमाम आजम शागिर्द है इमाम हम्माद के, और इमाम हम्माद शागिर्द है हजरत इब्राहिम नखई के। हजरत इब्राहिम नखई शागिर्द है हजरत अलकमा के, और हजरत अलकमा शागिर्द है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद वो सियाबिया जिनकी ड्यूटी थी नबी पाक का डंडा मुबारक का सा उठाने की, हुजूर के जूते उठाने की। डायरेक्ट नबी पाक से इल्म दीन हासिल किया करते। ये सनद है इमाम आजम अबू हनीफा की। हजरत इमाम आजम कहते हैं मैं इमाम हम्माद के मदरसे में पढ़ने लगा, कई साल रह के मैंने उनके मदरसे में इल्म हासिल किया। जब मैं फारिग हुआ तो मैंने कहा उस्ताद जी मैं कहाँ मदरसा बनाऊं, मैं किस मस्जिद में बैठूं, मैं कहाँ जाऊं? कहते हैं मेरे उस्ताद अपनी कुर्सी से उठे और मेरा बाजू पकड़ के अपनी जगह पे बिठाया, कहने लगे मैंने तुझे पढ़ाया है लेकिन रब ने तुझे बड़ा ही अता किया है, अब तू कहीं और नहीं जाएगा, मेरी मसलक पर बैठकर लोगों को पढ़ाया करेगा। इमाम आजम अबू हनीफा ने फिका और उसूल का इल्म वहां से हासिल किया। फरमाते हैं फिर मेरे उस्ताद ने मेरी ड्यूटी लगाई, फरमाने लगे अब तू किसी ऐसी जगह जा जहां से तुझे तकवे की रोशनी मिले, कोई मुर्शद तलाश कर। सह सह नफल नमाजा पढ़िया, जालम नफ्स न मरदा हूं, ए बान फकीरों किसे नहीं मारे, आए हुए चोर अंदर दा हूं। हजरत इमाम आजम सन 80 हिजरी में, कहते हैं 80 हिजरी में, आज से 1400 साल पहले, 1350 साल पहले इमाम आजम कह रहे हैं मुझे जरूरत थी कि मैं जाके किसी के हाथ में हाथ दूं ताकि मैं उससे इस्लाह लूं जो मेरे कल्बो नजर को सही करे। हम तो सारे सियाने, हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं। फरमाते मैं अपने उस्ताद के कहने पर इमाम जाफर सादक के पास गया। 2 साल इमाम जाफर सादक ने मुझे प्रैक्टिकल कराया। जो इल्म मैंने इमाम हम्माद से सीखा था उस पर अमल करने का तरीका मुझे इमाम जाफर सादक ने सिखाया। 2 साल। और इमाम आजम फरमाया करते थे अगर वो 2 साल ना होते तो मैं हलाक हो जाता, वो 2 साल ना होते तो मैं, फरमाते उनसे मैंने पढ़ना पढ़ाना सीखा। और इमाम जाफर सादक रात को मुझे साथ खड़ा करते और सारी सारी रात नफल पढ़ाते, वो मेरी तरबियत करते। वो इल्म तो मेरे अंदर था लेकिन आजिज़ी, तकवा, परहेजगारी, इबादत, कुरान से प्यार, ये मुझे इमाम जाफर सादक ने सिखाया। इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बड़े फकीह बने, फिर मदरसा बनाया, फिर खानकाह बनाई, फिर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का पैगाम दिया। ऐसा भी वक्त आता एक आयत शुरू करते तो सारी रात वो आयत ही पढ़ते रहते, सारी रात इल्म पढ़ाया, लोगों से प्यार किया, खुलूस बांटा। बहुत बड़े मालदार थे। एक बहुत बड़ा नाम है इमाम अबू मालिक का। ये इतने बड़े शख्स हैं कि हारून रशीद ने इन्हें काजी उल कुज़ा बनाया था, चीफ जस्टिस बनाया। हजरत इमाम मालिक कहते हैं मैं गरीब का बेटा था। अक्सर दीन पढ़ने वाले गरीबों के बेटे होते हैं। अमीरों के बच्चे एफएससी पढ़ते हैं, बीएससी पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चे दीन पढ़ते हैं और फिर अमीरों को मिंबरियां मिलती है, गरीबों के बच्चों को अल्लाह मिंबर अता फरमाता है, मुसल्ला रसूल अल्लाह देता है। हजरत सैयदना इमाम अबू मालिक फरमाते हैं मैं गरीब का बेटा था और मेरी 6-7 बहनें, मैं अकेला भाई था। आप फरमाते मेरे अब्बा जी फौत हो गए। मेरी अम्मी पकड़ के मुझे एक धोबी की दुकान पे ले गई, कहने लगी इसे कपड़े धोने का तरीका बता दे, सलीका समझा दे, ये भी एक छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान खोल लेगा, मेरी बेटियों का पेट पालेगा। धोबी कहने लगा ठीक है, मैं 2-3 दिरहम भी दूंगा महीने के, और जब काम सीख जाएगा तो तनख्वाह बढ़ जाएगी। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं बहनों के लिए रोजी कमाने निकला, मैं बेवा माँ के सर पे बोझ उतारने के लिए निकला, मैं गुर्बत के आलम में निकला। रस्ते में इमाम आजम का मदरसा था। फरमाते मैं वहां चमकते चेहरे देखता, लेकिन अपनी गुर्बत को देख के मैं आगे बढ़ जाता, परेशान होता कि मैं कैसे इल्म हासिल करूंगा। आप फरमाते इमाम साहब मुझे अक्सर देखते। एक दिन इमाम आजम बाहर निकले, मुझे खड़े हुए देखा तो करीब बुलाया, सीने से लगाया, माथा चूमा, क्या नाम है? मैंने कहा अबू मालिक मेरा नाम है। कहा तुम्हें पढ़ने का शौक है? कहा बड़ा शौक है। कहने लगे चल आ जा पढ़ा कर, आ जा मदरसे में पढ़ा कर। कहते मैं सारा दिन वहां पढ़ता, घर से काम करने आता, सारा दिन इमाम आजम के पास पढ़ता रहता। महीना आया तो मेरी अम्मा कहने लगी तनख्वाह लाओ। मैंने कहा अम्मी जी तनख्वाह तो वो देगा जो ड्यूटी पे जाता हो, मैं तो पढ़ने जाता हूँ। कहते अम्मा घर से निकली और बड़े गुस्से के साथ निकली, कहने लगी मौलवी ने मेरा बच्चा खराब कर दिया, मेरा बच्चा खराब कर दिया।
میں کام پہ بھیجتی تھی، اس نے کس چکر میں ڈال دیا؟ مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے، کام بھی تو کرنے چاہیے نا۔ کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی، امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی، اربوں خربوں پتی تھی، اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر، سارا بغداد، سارا کوفہ، سارا مصر سلوٹ کرتا ہے۔ بی بی آئی اور تیز جملے، عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے، کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی، تیرا اتنا نام، تجھے خیال ہی نہیں آیا؟ میں بیوہ عورت ہوں، تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا، میری یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی؟ مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے؟ کہتی اتنے سخت جملے کہے، پر قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ کہنے لگے میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، بی بی بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی۔ بی بی کہتی رہی، امام صاحب سنتے رہے۔ جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے؟ اتر گیا ہے۔ کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے، تیرا بیٹا بڑا لائق ہے، تو اسے پڑھنے دے۔ کہنے لگے چپ کر بے مولوی، یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی؟ امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ اس نے ایک لفظ تو ہے 3 دینار کا، ایک روایت ایسی بھی لکھی ہے بزرگوں نے، کہنے لگی 40 درہم ہے، اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے، حالانکہ میں کناب کا خرچہ کرتی تھی، لیکن جب کھلا ڈولا کرے تو وہ بڑا خرچہ بتایا۔ میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے، تو دے گا؟ تو کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا، پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے، یکم سے پہلے آئیں گے۔ او بھائیو، کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے، التجائے کرتے، پیار کرتے؟ گزر گیا وہ دور، اب تو سوٹ لینے کا دور ہے، مٹھائیاں لینے کا دور ہے، ہاتھ ڈلوانے کا دور آیا ہے۔ اب کون پوچھتا ہے؟ اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 مہینے نہیں، 20 سال تک، کہنا آسان، بولنا آسان، سننا آسان، 20 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے، وہ پڑھتے رہے۔ اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے تو پڑھ کے بنے گا کیا؟ حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا، وقت آئے گا تو دیکھے گی۔ کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے، وقت بیت گیا، ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا، میں چیف جسٹس بنا۔ میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا، تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے۔ فرماتے ہیں ہارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی، علماء کی بڑی فرما بردار تھی، محبت کرنے والی تھی، اس نے حلوہ بنا کے بھیجا، کھانا بنا کے بھیجا۔ ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی یہیں آ جائیں میرے ساتھ۔ کہتے ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا، ایک میں بیٹھ گیا، بیچ میں کھانا رکھ لیا۔ اتنی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی، 2 لقمے کھائے تھے کہ اماں آ گئی۔ جب اماں نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا، ایک یتیم، ایک لوارث، ایک بن باپ کا بچہ، وہ کل تک جو بہنوں کے لیے 4 دینار نہیں لا سکتا تھا، تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اماں تڑپ گئی، روئی، چیخیں ماری۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے، اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے، اسے فقیہ بننے دے، یہ بہت آگے جائے گا۔ دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے۔ کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے، یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ میرے بھائی اپنی پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ آج تو اساتذہ کرام، اساتذہ مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگی حضرت جی دل نہیں لگتا، بے سکونی سی ہے، کچھ بتلائیں۔ تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لیں، کوئی لاوارث بچہ ڈھونڈیں، اس کی وردی اپنے ذمے لے لیں، کتابیں اپنے ذمے لے لیں، اس کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، روز جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کرے کہ غریب کو دینی ہے۔ فرمایا 2 مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھیں، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ہوئی ہے، بڑا سکون ملا ہے، بڑی تابعداری۔ میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں، وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے تھے۔ کوفے کا ایک امیر آدمی تھا، پھر غریب ہو گیا۔ غریب، غربت بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی، بڑی آزمائش۔ غریب بیوقوف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے۔ غریب مجبور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں نا، تو ساری آزمائشیں اکٹھی آ جاتی۔ غریب آدمی تھا،
محنت مزدوری کرتا لیکن پوری نہ ہوتی. وہ کہتا ہے ایک دن گلی میں ککڑی بیچنے والا آیا تو میری ایک بیٹی تھی چھوٹی سی, باقی بچے بڑے تھے, چھوٹی ضد کرنے لگی, کہنے لگی ککڑی کھانی ہے. ککڑی کہتے میں پریشان ہو گیا, دل ٹوٹ گیا. بیٹی نے سوال کیا ہے, فرماتے میں نے سوچا کس کے پاس جاؤں, کسی اور کے پاس مجھے سمجھ نہ آیا, میں سیدھا امام اعظم کے پاس چلا گیا. یہ شخص ہے جو مجھے دے گا بھی اور میرا پردہ بھی رکھے گا, مجھے دے گا بھی اور میرا, بولیے, میرا یہ پردہ بھی رکھے گا, یہ رسوا نہیں کرے گا, یہ فوٹو نہیں کھچائے گا, یہ فوٹو کھچا کے پہلے دن فیس بک پہ نہیں لگائے گا کہ میں غریبوں میں تھیلے بانٹ رہا ہوں, یہ اسی وقت اخبار والوں کو نہیں بلائے گا ایک تھیلا اور 6 اخباروں میں تصویریں, یہ اس طرح نہیں خیرات دے. حضرت امام اعظم کے پاس گیا تو فرماتے رش بہت زیادہ تھا, میں امام صاحب سے بات ہی نہ کر سکا, واپس آ گیا. امام صاحب نے بندہ بھیجا, فرمایا پتہ کر یہ بندہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا, رش کی وجہ سے بات نہیں کر پایا. کہتے واپس میرے پیچھے بندہ بھیجا, وہ میرے گھر تک آیا, گھر آ کے اس کو حالات کا پتہ چل گیا, واپس گیا. کہتے ہیں 3 تھیلیاں شرفیوں کی بھر کے امام اعظم لائے اور خود آئے اور رات کے اندھیرے میں آئے اور مجھے تھیلیاں دے کے نا تو میرے آگے ہاتھ باندھ دیے. میں نے کہا حضور ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یار دکھ اس بات کا ہے کہ تو میرا پڑوسی تھا اور تیری غربت کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا, تو میرے علاقے کا تھا اور میں نے سوچا ہی نہیں, میرا اپنا تھا مجھے خیال ہی نہیں آیا. فرمایا معاف کر دے, میری شکایت نہ کرنا کہ یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا. علم بھی تھا, عمل کا نور بھی تھا, تقوی کا حسن بھی تھا, غریب کی مدد کا جذبہ بھی تھا. آج لوگوں پر مال کا فتنہ سوار ہوتا ہے, سب پر نہیں لیکن زیادہ لوگوں پر. جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ویسے ویسے عقل بھی آتی جاتی ہے, ویسے ویسے سیانے بھی ہوتے جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ بھی کمائے وہ بھی کرے, میں تو ٹیکنیکلی بڑا ہوں, میں عقل مندی میں بڑی, نہ بہن کی فکر رہتی ہے, نہ بھانجوں کی فکر رہتی ہے, نہ رشتہ دار کی فکر رہتی ہے, نہ دائیں بائیں کچھ دیکھتے. لوگ جیسے جیسے پاورفل ہوتے جاتے, ہٹتے جاتے, کٹتے جاتے, امیروں سے گرانے لگتے جاتے, آگے کی طرف دیکھتے جاتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی پیار کیا, محبت بانٹی, علم, فقاہت, تقوی, روشنی. آج لوگوں کو علم ہوتا ہے پر علم کا نور نہیں ہوتا. ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے پر وہ باتیں ہمارے لفظوں میں ہوتی ہیں, ہم اس کے حسن سے آگاہ. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں ان باتوں پر یقین کامل نہیں ہوتا, کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں, بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن ان باتوں کے پیچھے جو عمل کا جذبہ ہے وہ پھیکا ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جتنے بڑے عالم تھے اتنا ہی بڑا خوف تھا اللہ کا دل میں, اتنا ہی بڑا خوف تھا. ایک آدمی کہتا ہے میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا تھا, میں نے عشاء کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی. کتنی لوگ باتیں سنتے ہیں, اس کا اثر کتنا لیتے ہیں, لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے میں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی مسجد میں تو قاری صاحب نے قرآن پڑھا, اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا. فرماتے ہیں آخری 2 آیتیں پڑھی, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تیرے ذرے ذرے کا حساب کروں گا. ذرہ برابر نیکی ہوئی تو تیرے سامنے آئی, ذرہ برابر گناہ ہوا تو تیرے کس کے برابر؟ جی وہ کتنا ہوتا ہے؟ ریت کا 1 ذرہ, اس کے برابر بھی گناہ ہوا تو تیرے سامنے. یہ اللہ کہہ دیا ہے تو ایسا انشاءاللہ ہو کے رہے گا. اللہ ایک دفعہ دکھائے گا. دعا فرمائے اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے, اللہ ہم سے درگزر فرمائے, اللہ ہمیں بخشے ہوئے میں شامل فرمائے. یہ آیت امام صاحب نے سنی تو کہتے ہیں میں نمازی سارے چلے گئے تو امام صاحب بیٹھے اور یوں نہ اپنی داڑھی پکڑ لی, چراغ ٹمٹما رہا, کہتے ہیں داڑھی پکڑ لی اور امام صاحب بیٹھے. میں نے کہا کہ کسی محویت کے عالم میں ہے, سوچ میں, چلے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. کہتے میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو امام صاحب ایسے بیٹھے ہیں داڑھی پکڑی ہوئی. میں نے کہا ٹھہر کے آتا ہوں. میں پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد گیا تو ویسے ہی بیٹھے. کہتے تہجد کا وقت ہو گیا, میں مسجد میں گیا تو چراغ ٹمٹمانے لگا, ختم ہونے کے قریب آ گیا. امام صاحب بیٹھے, اب میں نے دیکھا کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور اپنی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو اگر ذرے ذرے کا حساب لے گا تو ابو حنیفہ تو الجھ جائے گا. اے اللہ تو ذرے ذرے کے بارے میں پوچھے گا تو میں تو نہیں جواب دے سکتا. خدا بندہ اس طرح کر, میرے ان سفید بالوں پہ رحم کھا,
اے اللہ میرے بڑھاپے پہ مہربانی فرما، مجھ سے نہ ذرے ذرے کا پوچھنا، میں بڑا کمزور ہوں، میں نہیں جواب دے سکتا، مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر۔ کہتے تڑپ رہے امام صاحب، فجر کی اذان ہوئی تو امام صاحب نے دائیں بائیں دیکھا، میں پیچھے کھڑا تھا، میں نے کہا حضور ساری رات ہی گزر گئی، آپ ایک آیت سن کے پریشان رہے، اور میں روزانہ 20 تقریریں سنتا ہوں، درجنوں حدیثیں سنتا ہوں، مجھے تو اثر نہیں ہوتا۔ آپ فرمانے لگے مجھے تیرے معاملے کا نہیں پتا، لیکن مجھے اگر تو نے دیکھ لیا ہے تو کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا مجھے، اور فرمانے لگے پھر تو نیک آدمی ہوگا، تجھے نہیں خیال آتا، تو میں تو جانتا ہوں من آنم کے من دانم، پتہ سارا ہے سردار تو کی دیا تھا، میں تو جانتا ہوں نا، مجھے خبر ہے، لہٰذا میں نہیں صاحب دے سکتا، تیرا نہیں مجھے پتا۔ جتنا میرے بھائی علم زیادہ اتنا خوف بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا، اللہ سے زیادہ ڈر جانے والا عالم ہوتا ہے۔ جو آدمی لمبی چوڑی گفتگو کرے وہ فقیہ نہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں، بلکہ جس کو وہ بات کرے تو تھوڑی کرے، ڈر کے کرے، خوف کے ساتھ کرے، اللہ کی خشیت جس کے دل میں ہو وہ بڑا عالم ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مالدار تھے اور اپنے مال میں سے حصے نکالتے تھے۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے میں نے چند ہزار درہم رکھ دیے۔ حضور کس لیے؟ فرمایا لوگوں کو قرضہ دینے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرضہ لینے والے کو منع کیا ہے، فرمایا قرضہ ایک قید ہے، بغیر مجبوری کے نہ لینا۔ اب لینے والے بھی احتیاط نہیں کرتے، فٹافٹ قرضے کے پیچھے بھاگتے، بڑی مجبوری ہو تو قرضہ لیں، فرمایا مقروض قیدی ہوتا ہے، قرضہ لینے سے بچو۔ اور دینے والے کو کیا کہا؟ فرمایا اگر سامنے والا تنگ دست ہو نا، تنگ دست، تو اسے مہلت دو، جتنی تم مہلت دو گے اللہ اتنے ہی پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تنگ، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے رمضان شریف میں نا قرضے کے حوالے سے یا کچھ عرصہ پہلے کسی موقع پر قرض کے حوالے سے کوئی بات کی، ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جی تو کسی کو لینا ہوئے نا 20,000 تو انہوں ترا کے لئی گئے، تجھے 20 کروڑ لینا ہوئے تو پھر نہیں ترایا جاتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے 20,000 والا بندہ ماڑا ہوتا ہے نا، جہاں 20 کروڑ کھا گیا وڈی مگرمچھ ہوتا ہے، انہوں ترایا جا سکتا، وہ دے کے بندے ترلے ہی کرتے رہتے چل بھائی کیویں دے سکنا۔ وہ جو 20,000 والا نا ماڑا بندہ کہتے تو دینے نے کہ تیرا بندوبست کریے، کہتے چور صاحب جمعرات لے آؤ کسی طریقے، جمعرات ماڑا ہے نا۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تجھے پتہ چل جائے کہ تنگ دست ہے تو مہلت دے، جتنے دن تو اس سے پیسے نہیں لے گا اتنے ہی پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے۔ اب لوگ جو تگڑی موٹے مگرمچھ ہیں ان کو مہلت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جا جتوں لب دے نہیں لے، پھر کہتے ہیں نہیں آپ بتائیں آپ کیسے دے سکتے۔ اور ماڑا بندہ انہیں 2,000 دینا دکان کا، اس کو دکاندار کہتا ہے کل سائیکل لے کے تب گزرنا، میرے آگے سے اگر پیسے دینے ہیں تو میں نے سائیکل رکھ لینا۔ ڈرنا چاہیے اللہ پاک، ہمیں پتہ ہوتا ہے سامنے والا غریب ہے، تنگ دست ہے، مجبور ہے، اسے مہلت دینی۔ امام صاحب کہتے ہیں میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، پس منظر یہ تھا کہ غریب لوگ آتے ہیں تو میں ان کی مدد کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے اور حال یہ تھا کہ آپ دھوپ میں کھڑے تھے، ساتھ اس بندے کا مکان تھا، لوگوں نے کہا حضرت دیوار کے سائے میں ہو جائے، فرمانے لگے اس سے پیسے لینے ہیں، اگر سائے میں کھڑا ہوا تو سود میں شمار ہو جائے گا، میں اس سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ ایک بندے سے قرضہ لینا تھا، وہ آپ کو دیکھ کے گلی اور دوسری گلی میں چلا گیا، رستہ بدل گیا اور چھپ گیا۔ امام صاحب رونے لگے، کہنے لگے اے اللہ میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ تیرے بندے مجھ سے چھپنے لگے، اس کو ڈھونڈ کے لائے، کیوں چھپتا ہے؟ کہا حضور آپ کے پیسے دینے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، آج کے بعد چھپنا نہ، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تجھے کوفت ہو، تو میری طرف دیکھ کے چھپنے لگا ہے، میری طرف دیکھ کے۔ غریب تو بھائی گلیوں میں گھستے پھرتے ہیں کہ کوئی بندہ مل نہ جائے، مقروض آدمی، پتہ اس وقت چلتا ہے تب خودکشی کر گیا، پتہ اس وقت چلتا ہے پھر لوگ آتے ہیں اس کے بچوں کو کہتے ہیں فکر نہ کرنا ہم تیرے ساتھ ہیں، تو اس کے ساتھ ہونا تھا، اس کا سایہ بچ جاتا۔ اب آئے ہو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو سہولت دیتے، آسانی دیتے، پیار کرتے، محبت کرتے۔ ہم لوگوں کا مزاج ایسا نہیں ہے، ہمارے اخلاقیات کے اندر وہ حسن نہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں دے کے گئے، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں حقوق العباد کا خیال کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں۔ ہم تو گالی دے کے بھی کہتے ہیں نا چل کیا ہو گیا، گالی دی ہے نا۔ میں نے دیکھا ہے سائیکل والے کی ٹکر اگر پجارو والے کے ساتھ ہو جائے تو معافی سائیکل والے نے مانگنی ہے، کیونکہ وہ سائیکل پہ بیٹھا ہے نا، اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ سائیکل پہ بیٹھا ہے، معافی سائیکل والے نے مانگنی ہے، پجارو والا نہیں مانگے گا۔ ہو سکتا ہے سائیکل والا اٹھ کے کہے جناب مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ تھے،
वरना मैं आपके आगे ना आता। साइकिल वाला मजबूर है क्योंकि उसके पास पजारो नहीं, और पजारो वाला तो शीशा नहीं नीचे करता, कहता धूप आएगी, गाड़ी बड़ी मुश्किल से ठंडी की है। नीचे उतर के मुलाजिम कहता है इसको पूछो अगर कोई 200-400 का नुकसान हुआ तो 500 दे दो। मिजाज है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आलिम, हुकूकुल इबाद का छोटी छोटी, आपके शागिर्दों में से किसी के चेहरे पर शिकन आता तो 20 बार पूछते कोई परेशानी है मेरे बेटे को, क्या हो गया। सारी जिंदगी सायाकार शजर की तरह गुजारी, सारी जिंदगी शागिर्दों पर मुरीदों पर मोहब्बत का सायबान रहा, ठंडी छांव रही इमाम साहब की। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह गली से गुजर रहे थे, लकड़ी के जूते पहना करते थे, खड़ाओ। एक नौजवान बच्चे के पैर पे पैर आ गया तो कहने लगा इमाम अल्लाह से डर जा। ये लफ्ज गए तो इमाम साहब की चीख ही निकल गई। कई घंटे बेहोश रहे। लोगों ने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे तुमने सुना नहीं, छोटे छोटे जवान भी कहते हैं कि अबू हनीफा अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह की मखलूक कहती है नहीं डरता। अगर ये कह रहे हैं तो मेरा क्या बनेगा। कई दिन रोते गुजर गए। लोग उस बच्चे को लाए, आगे कहने लगा हुजूर आप तो परेशान हो गए, मैंने तो मुहावरतन कहा था, मुहावरतन कहा था कि आप अल्लाह से नहीं डरते। पर मानने लगे बेटे मुझे मुहावरों का नहीं पता, जब रब के खौफ का नाम आता है तो जुमले सीधे मेरे दिल से जाके टकराते, सीधे दिल से जाके टकराते। गली से गुजर रहे, लकड़ी के जूते पहने, खड़ाऊं, बारिश है, कीचड़ है, एक दीवार के करीब से गुजरे तो थोड़ा सा कीचड़ उड़ के ना तो दीवार पे पड़ गया। यहां ट्राली वाला सारी दीवार तोड़ जाता है और कहता है चलो मैंने कौन सा जानबूझ के किया है। यहां लोगों का घर तोड़ जाते हैं, कहते हैं चलो बताओ कितना खर्चा आया था। फौरी तौर पे लोग मानने को तैयार ही नहीं। इमाम साहब के पैरों से ये बारीकी समझे, ये हुकूकुल इबाद का मसला है। जो जानने वाले होते थे उनका ये तर्ज जिंदगी था। कीचड़ उड़ा पैरों से और एक आदमी की दीवार पे पड़ गया। इमाम साहब खड़े हैं, सोच रहे हैं करूं तो क्या करूं। शागिर्द साहब ने हजरत जी क्या परेशानी है? आप फरमाने लगे मैंने उसकी दीवार गंदी कर दी है, साफ ना करूं तो भी जुल्म है, और अगर साफ करूं तो दीवार कच्ची है। जब साफ करूंगा तो कुछ मिट्टी उतर जाएगी, तो किसी के घर की मिट्टी उतारना यह भी जुल्म है। अब मैं दो परेशानियों में उलझ गया हूं, किधर जाऊं? कहा हजरत जी फिर फरमाया इसके दरवाजे पर दस्तक दो। दरवाजे पर दस्तक दी तो जो बंदा बाहर आया वो मजूसी था, आग की पूजा करने वाला था। इमाम साहब कहने लगे मुझे जानते हो? कहने लगे हुजूर सारा कूफा जानता है, सारा बगदाद जानता है, सारी दुनिया जानती है आप मुसलमानों के इमाम हैं, लोग जानते। आपने फरमाया यार मुझसे गलती हो गई है। वो क्या? आप फरमाने लगे मैं अपने अंदाज में गुजर रहा था, बूढ़ा आदमी हूं, ख्याल नहीं आया, थोड़ा कीचड़ उड़ के तेरी दीवार पे लग गया है। मेरे भाई ये कोई फरिश्ते थोड़ी थे, यही जमीन पे बसने वाले लोग, एहतियात वाले लोग थे। हम लोगों ने पता नहीं अपना मिजाज इतना सख्त क्यों बना लिया है। कितने लोगों को लताड़ के, कितनी पगड़ियां उछाल के, कितने हुकूकुल इबाद जाया करके भी हम उसी तरह के मुतमईन हैं। कहां से तसल्ली लाते हैं हम? कहां से अपने आप को ठंडक देते हैं? कैसे अपने आप को हम सुकून दे लेते हैं किसी को तकलीफ देके? किस तरह सुकून की नींद आती है जब कोई परेशान होता? क्यों हमारा दिल पत्थर हो गया? आला हज़रत फरमाया करते थे जा किसी से जाके इलाज करा, तेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो सख्त हो गया, जा किसी से जाके इसकी दवाई खा। मुझे ख्याल ही नहीं आता तड़पते लोगों को देखकर, जा जाके इलाज करा, अगर ऐसे ही मर गया तो अल्लाह तेरे हक में अच्छे नहीं होंगे। हजरत इमाम साहब तड़प रहे हैं और उस शख्स के सामने आहोजारी कर रहे हैं जो मजूसी भी है, गरीब भी है, कच्चे घर में रहता है। फरमाया यार बताओ क्या करूं? इमाम साहब बातें कर रहे हैं तो वो आदमी हैरत में खो गया। कभी दीवार देखता, कभी अपना आप देखता, कभी इमाम साहब को देखता, दाएं बाएं देखता, पसीने आने लगे। पता नहीं क्या सोचों का मद्दोजर चलने लगा, कहां बात गई, कहां तक उसकी सोच गई, कहां पलट के आई। कहने लगा इमाम साहब मैं तो चौक में रहता हूं, रोजाना पता नहीं कितनी गाड़ियां मिट्टी बरसा जाती हैं, कभी कोई नहीं आया, आपको क्या हुआ? आप फरमाने लगे मुझे किसी का नहीं पता, मुझे तो मैंने जो कुरान हदीस पढ़ा है मुझे तो डर आ रहा है, मुझे बता तू माफी देता है कि नहीं, तेरी दीवार साफ होगी कि नहीं? कहने लगा हुजूर दीवार को छोड़े, पहले कलमा पढ़ाए, मेरा दिल तो साफ कर दे। कहने लगा इतना मीठा दीन, इतना प्यारा दीन, इतना खूबसूरत दीन कि गरीब की दीवार पर कीचड़ लग जाए और आपको इतनी तकलीफ हो, मैं इस दीन से दूर क्यों?
یہاں روز یورپ کہتا ہے کہ مسلمان جھوٹی شادیاں کرتے ہیں، دنگا فساد کرتے ہیں، نیشنلٹی لینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جانے کس کس قسم کے لوگ پاپڑ بیلتے ہیں، کس کس طرح اپنا ایمان بیچتے ہیں، کیا انداز ہم اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے کردار نے لوگوں کو مذہب اور دین کا باغی بنا دیا۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا۔ بہت بڑے عالم تھے، یہ ساری نیکیاں تو ان کی سماجی تھی، فلاحی تھی، ان کی معاشرت کی نیکیاں تھی، دنیا داری، لیکن جو ان کا باقی کا معاملہ تھا، چار لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ قرآن پاک ایک رات میں پڑھا کرتے ہیں۔ ان میں پہلا نام حضرت عثمان غنی کا ہے، پورا قرآن پاک، دوسرا مولا علی شیر خدا کا ہے، تیسرا حضرت سعید بن جبیر کا ہے، چوتھے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھ دیا کرتے ہیں۔ جس جگہ امام اعظم کی قبر بنی ہوئی ہے نا، اعظمیہ ایک محلہ ہے بغداد کا، اس کا نام ہی اعظمیہ، امام صاحب کے نام ہے، جہاں قبر بنی ہوئی ہے، وہاں بیٹھ کے امام اعظم ابو حنیفہ نے 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا، خود پڑھا، خود فرمایا یہاں میں نے دفن ہونا، اس جگہ 60 قرآن پاک پڑھے۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو امام صاحب ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے، ایک رات کو پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ ساری رات نفل پڑھتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی رات نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک رکعت میں 15 سپارے پڑھتے، تو لوگ کہتے تھے یہ ابو حنیفہ نہیں، یہ تو کسی نے پلر کھڑا کر دیا، یہ تو کوئی ستون ہے، رکوع ہی نہیں کرتا، پورے 15 سپارے۔ یہاں تو ابھی تراویح آئے گی، لوگ پہلے سے کہنے لگ گئے بڑی گرمیوں کے روزے ہیں، بڑی گرمیوں کے روزے ہیں، اور ہاتھ لینے دے بھائی، پہنچ تو لینے دے رمضان شریف کو، اللہ بڑا مہربان ہے، ہر چیز کو بدلنے پہ قادر ہے۔ پہلے سے لوگ تیاری کر رہے ہیں، مسجدیں ڈھونڈیں گے جائے اسی اچھا ہو، قرآن جلدی پڑھا جائے، ڈھونڈ کے۔ امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تو تراویح میں کھڑا نہیں ہوتا، پاسپورٹ کے دفتر کھڑا ہو جاتا ہے 2 گھنٹے، شناختی کارڈ کے دفتر تو 3 گھنٹے کھڑا ہو لیتا ہے۔ یہ تیرا ظلم ہے اپنی ذات کے ساتھ کہ تجھے قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا، دنیا داری کے لیے کھڑا۔ وہ پروجیکٹر کرانے جائے تو چاہے تجھے 4 گھنٹے لائن میں کھڑا ہونا پڑے، وہاں تو کھڑا ہو لیتا ہے۔ اللہ سے ڈر، اپنی تھوڑی سی دنیا داری کے لیے سارا کچھ کر لیتا ہے۔ حضرت امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تقویٰ اور طہارت کے پہاڑ 55 حج کیے امام اعظم نے۔ کتنے؟ 55 حج فرمائے۔ حج ایک مشقت والا کام ہے، جدوجہد والا کام ہے، جوان بھی تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی، اور یہ جتنا مرضی آسان ہو گیا قیامت تک اس نے مشکل ہی رہنا ہے، اس لیے کہ یہ ایک مجاہدہ ہے۔ 55 حج کیے، آخری حج پہ گئے تو کعبے کے مجاور کو کہنے لگے ذرا کھول نہیں دیتے کعبے کا دروازہ، میرا اندر جانے کو دل کرتا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر گئے تو کہنے لگے خدایا، 2 جملے کہے، کہنے لگے اے اللہ، جتنا تو نے مال دیا تھا میں اتنا شکر نہیں ادا کر سکا، اور جتنا تو نے علم دیا تھا میں اتنا عمل نہیں کر سکا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مہربانی کرنا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر، اور اے اللہ اگر تو مجھے بتا دے کہ تو راضی ہے ناراض ہے تو میں ذرا سکون سے مر جاؤں۔ کہتے ہیں کعبے کی دیواروں سے آواز آنے لگی، ابو حنیفہ تیرا رب تجھ سے بڑا راضی ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری جیسا بابا 1000 سال پہلے لکھ کے گئے کشف الماجود، داتا صاحب نے لکھا ہے 1000 سال پہلے کشف الماجود میں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں حضرت بلال کی قبر پہ حاضری دینے گیا، یعنی 1000 سال پہلے کے مسلمان بھی قبروں پہ مزاروں پہ جایا کرتے تھے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں ملک کے شام میں حضرت بلال حبشی کی قبر پہ حاضری دینے گیا، میں قبر پہ حاضری دے کے تو ساتھ لیٹ گیا، میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا، گویا حاضری حضرت بلال کی، اور برکت یہ کہ وہاں مجھے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک میری خواب میں آئے، حضور نے ایک بوڑھے بابے کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا یہ تیرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ امام اعظم بھٹک اس لیے نہیں سکتے کہ انہیں رسول پاک نے سہارا عطا فرمایا ہے، وہ بھے کس لیے نہیں سکتے کہ نبی پاک نے انہیں سہارا دیا۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت۔ امام اعظم کا پیغام کیا ہے؟ انہوں نے فقہ بنائی، دین پھیلایا، جتنی بھی میں نے باتیں سنائی سارا پیغام ایک پیغام ہے امام صاحب۔ امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے والوں کو بھی کسی اچھی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، عمل کرنے والوں کو۔ آپ فرماتے ہیں کئی دفعہ عمل کرنے والے کا عمل بھی ٹوٹ جاتا ہے، استقامت نہیں رہتی،
فرماتے اچھی صحبتیں تلاش کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ورنہ ہو سکتا ہے جو عمل تم کر رہے ہو اس میں کمی آ جائے۔ جتنا نیک لوگوں سے رابطہ زیادہ رہتا ہے انسان کا دین پر عمل زیادہ رہتا ہے، جتنا نیک لوگوں سے پیچھے ہٹتا ہے اتنا دین سے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر سعادت کی صحبت میں گزارے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ اپنے آپ کو رب کریم کے بندوں کے ساتھ لگا کے رکھیں، جوڑ کے رکھیں۔